چلا ہے پیٹرول نہیں، وہ نہیں ہے، فیول نہیں ہے، تو جہاز کھڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ 30-35 سال تو آپ کا ایز اے بیوروکریٹ اینڈ ٹاپ بیوروکریٹ آپ کا رہا ہے ایکسپیرینس، یہ یعنی کہ میں نے تو نہیں سنا ایسے ملکوں میں ہوتا ہے کہ یکدم بیٹھ ہی جائے اور پھر کسی نے 35 سال اس پہ کوئی کچھ کرنے کی کوشش۔ دس از ویری اسٹرینج۔ بالکل میں رہا ہوں، بیوروکریسی میں بھی رہا ہوں، اور جہاں جہاں بھی رہا ہوں وہاں پہ میرا ویوز ان چیزوں کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں۔ میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ یہ وہ اس کا موقع نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی میں کبھی کسی ایسی منسٹری میں نہیں رہا جس کا تعلق پی آئی اے یا اس کے معاملات سے ہو، اسی طرح میں کبھی پی آئی اے کے بورڈ پہ بھی نہیں رہا۔ اگر رہا ہوتا تو آپ یقین مانیں کہ اسی وقت بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے حکومت کے لیے چھوڑ دیتا۔ جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا اور پرائیویٹائزیشن کا ایشو سامنے آیا، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، میری پوزیشن یہی تھی، اور ہر مرتبہ میں نے وزیر اعظم کو بالکل صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن نجکاری کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آپ بھی لگا رہے ہیں ان کے سامنے کہا، جن لوگوں کو آپ بھی لگا رہے ہیں وہ اس گڑھے کو مزید گہرا کریں گے، اس کو پر نہیں کر سکتے، اس کو نجکاری کے عمل سے گزار دیجئے۔ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تھنکنگ تھی نا فواد صاحب کہ آپ ایئر فورس کے لوگوں کو لگا دیں، ریٹائرڈ اس طرح لگا دیں، ان کو سمجھ آئے گی، وہ کر لیں گے۔ نہیں، ایسی میرے سامنے تو دیکھیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں پی آئی اے کے معاملات میں نہ براہ راست یا نہ منسٹری کے ذریعے انوالو رہا ہوں، لیکن ایسی کبھی کوئی تجویز میرے سامنے نہیں آئی وزیر اعظم ہاؤس کے 5 سالوں میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی باقی سب کو نکال دیں اور ان کو دے دیں اور وہ چلا لے۔ ایسی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہمیشہ ایئر فورس سے وہاں پہ ڈیپوٹیشن میں ایک سلیکٹ نمبر ہے، وہ آتے رہے ہیں اور وہ چلاتے بھی رہے ہیں اس کے معاملات کو، لیکن 20,000 لوگوں میں سے ان کی تعداد معدود چند سے زیادہ نہیں ہے۔ جو اس کی جب پیک آئی تھی تو ہیومن ریسورس کو 20-22 ہزار سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ آج کل کوئی 11,000 آدمی تو آج کل بھی ملازم ہیں، اور کوئی 3,400 لوگ ڈیلی ویجرز بھی اس کے علاوہ ہیں۔ ایک ایسی کمپنی جس کے پاس اڑانے کے لیے میکسیمم 18 جہاز ہیں، وہ آج بھی تقریباً 15,000 لوگوں کے 1,000 آدمی تقریباً یا 900 آدمی ایک جہاز کے لیے، تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ کیسے چل سکتا ہے۔ تو یہ بتائیے نا، ایک تو گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، پھر آپ نے ایمریٹس ایئر لائنز بھی جا کے سیٹ اپ کی، اس کے بعد آپ کے پاس اپنا ٹریفک اتنا، اور پھر آپ کے پاس جیسے آپ خود فرما رہے تھے پچھلے دنوں کہ جی ہمارے پاس ایئرپورٹ لینڈنگ رائٹس اتنے امیزنگ ہیں، یہ بھی نہیں تھا کہ ٹریفک نہیں تھا۔ ویئر ڈڈ وی گو سو رانگ؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید فواد صاحب یہ بھی تو کہیں تو کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، بیکاز دس از دا اسٹوری آف ادر انسٹیٹیوشنز آلسو۔ نسیم دیکھیے، میں ذرا تھوڑی سی تلخ بات کرنے لگا ہوں، لیکن ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی کہ جب اس کو کے پاس موقع ہو تو چاہے وہ بات کسی کو اچھی نہ لگے۔ ہماری پوری تاریخ کچھ غیر حقیقی نعروں پہ گزری ہے۔ اس میں سے ایک نعرہ بھی یہ بھی ہے کہ ہم نے مختلف ایئر لائنیں بنائی ہیں۔ اچھا، یہ بھی نعرہ ہے ایک۔ ریلی ہمارے کچھ لوگوں نے، دیکھیے، ایئر لائن بنانا کہ اس کے مینول شروع میں ترتیب دے دیے جائیں اور کچھ پائلٹس کو ٹرین کر دیا جائے اور اس کی 2 پروازیں شروع کر دی جائیں، ایئر لائن اس سے نہیں بنتی۔ ایئر لائن وہ بنی ان پرنسپل سے اور ان پریکٹسز سے جو بعد میں اڈاپٹ ہوئے، اور جس نے اس کو ایکسپینڈ کیا، اور اس کے پیچھے ایک پورا نظام سامنے بے شک ابھی بھی۔ اور ذرا یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ وہ نظام حکومتی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ایک کمپلیٹلی کارپوریٹ رن آرگنائزیشن ہے، جس میں انویسٹمنٹ کی حد تک گورنمنٹ ہے، جو بھی ان کی ایکسپینشن ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے بزنس پرنسپلز پہ۔ وہ میری یا کسی اور کی امپلسو خواہشات پہ نہیں ہوتی کہ فلاں جہاز لے لیا جائے یا فلاں نہیں لیا جائے۔ وہ ان کا ایک پورا نظام ہے جس کے تحت وہ ایئر لائن آج بنی، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بنائی۔ اگر ہم اتنے ہی اچھے تھے تو پھر ہماری اپنی ایئر لائن اس حالت میں نہیں آنی چاہیے۔ ایسے سر ایک دوسرا سلوگن گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ ایک وہ وقت تھا جب پی آئی اے اس ریجن کی اکلوتی ایئر لائن تھی، اس کی جو کلوزسٹ رائیول تھی وہ ایئر انڈیا تھی، جو کوئی کلوزسٹ رائیول نہیں تھی۔ میں بالکل آپ کو، وہ بھی پبلک سیکٹر رن ایئر لائن تھی، اور ہم ورچولی ایک ایسا وقت تھا تاریخ میں جب ہم بہت سے کانٹیننٹس کے درمیان ایک لنک کا کام کرتے تھے۔ تو پھر ہم، اور اس وقت دنیا میں ایئر لائن اور ایویشن انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، ہمارے ریجن میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔
تو جب آپ کے پاس کمپٹیشن نہ ہو تو پھر اسٹیٹ رن ایئر لائنز یا کوئی بھی انڈسٹری اسٹیٹ رن بہت کامیاب ہوتی ہے جب تک اس کے سامنے مسابقت کی صورتحال نہ ہو. تو جو ہی مسابقت آئی، جو ہی ہمارے ریجن میں ایئر لائنز آئیں، جو ہی ہمارے ریجن میں وہ ایئر لائنز آئیں جن کا ریسورس بیس ہم سے بہتر تھا، جنہوں نے اس کو بہتر بزنس پریکٹسز پہ چلایا، جنہوں نے اس میں وہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے جو ہم بدقسمتی سے نہیں کر سکے. That is the point I was going to جنہوں نے make. جی میں آخری بات جنہوں نے اس میں پلفریج کو، چوری کو، پولیٹیکل اور بیوروکریٹک انفلوئنس کو نہیں آنے دیا، جنہوں نے اس کو بحث پرنسپلز کی بنیاد پہ اور میرٹ کی بنیاد پہ چلایا، تو وہ ایئر لائنز بن گئیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. اور ہم اپنے برا نہ منائے گا، ہم اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا، بات تو یہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ اگر ہم اتنے ہی ہوتے زبردست تو پھر ہم یہاں اس حال میں کیوں ہوتے ہیں. ہم اس حال میں اس لیے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بیسٹ پریکٹسز کا تو ادھر کوئی وجہ ہی نہیں، کسی کو نوبڈی از کنونسڈ. اب تو کیونکہ ہمارا بالکل حال ایسا غارت ہونے والا ہو گیا. سچی بات یہ ہے، فائنینشلی یہی ہے نا جی صورتحال. تو اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز بیسٹ پریکٹسز کدھر ہیں جی؟ جی نہیں ہے. میں تو دیکھیے اور کیوں نہیں ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیے ایک تو وقت بھی تبدیل ہو گیا. ایک وہ وقت تھا جب پبلک سیکٹر رن آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز دنیا کی ایک فلسفی کا حصہ تھے. دو کمپیٹنگ فلسفیز تھیں دنیا میں. آج وہ فلسفیز نہیں ہیں. آج پرائیویٹ سیکٹر کی اکانومی ہے. سرکار کا کام پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنا. پہلے ایک ایسی، اور ہم اس میں بھی میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس انیبلنگ پروسیس میں بھی فیل ہو رہے ہیں. ہم وہ انیبلنگ سچویشن بھی کریٹ نہیں کر سکتے، ہم وہ صورتحال بھی پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ وہ وارننگ لائٹ ہے جو ہمارے لیے جل رہی ہے کہ کم از کم چلانے کو تو دور کی بات چھوڑیں کہ ہم نے کسی ادارے کو چلانا کیسے ہے. ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے نہیں دے سک رہے پرائیویٹ سیکٹر کو جس میں وہ آ کے کوئی ادارہ چلائے یا کوئی انویسٹمنٹ کرے. تو ہمارے لیے تو خطرے کی ایک نہیں 3 گھنٹیاں بج رہی ہیں.